بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کو غور سے سنیے، سوال کو سمجھیے پہلے، تب جواب سمجھ میں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ بکر ریاحی مریض ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کو برابر ریاح خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر بھی اس کا وضو برقرار نہیں رہتا، وہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ اس پر معذور کے احکام جاری ہوں گے یا نہیں؟ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر وضو کی حالت میں سو جاتا ہے، تو آخر شب میں اٹھ کر دوبارہ وضو کیے بغیر وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ سوال کو سمجھیے۔ ایک آدمی ہے جس کو ریاح کا مرض ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھا، وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وضو کی حالت میں وہ سو گیا، دوبارہ اٹھا، اٹھنے کے بعد وہ تہجد کے نام پر 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لیا، تو کیا سو کر اٹھنے کے بعد اس کو پھر وضو کرنا ہوگا یا عشاء کے وضو سے وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ وضو کیے بغیر وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور فجر بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ نیند کو ناقض وضو کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ سونے سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا عین نوم ناقض وضو ہے؟ کیا محض سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے؟ جواب سنیے۔ الجواب باللہ توفیق۔ سورۃ مسولہ میں بکر پر معذور کے حکام جاری ہوں گے، لہٰذا اس کی نیند ناقض وضو نہیں، سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جس آدمی کو ریاح کا مرض ہو، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہو، وہ آدمی وقت کے لیے وضو کرے گا، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوگا وہ وضو کرے گا، نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد وہ وضو کرے گا، اور ایک نماز کے وقت میں جتنی دفعہ اس کا وضو ٹوٹ جائے ریاح سے، استنجا کیا، پخانہ کیا، تو اس سے وضو ٹوٹے گا اس کا بار بار، لیکن اس مرض کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایسا آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر وضو کی حالت میں سو گیا، اب وہ جب سو کر اٹھے گا تو وہ دوبارہ وضو کرے گا یا نہیں؟ اسی کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ سورۃ مسولہ میں بکر پر معذور کے حکام جاری ہوں گے، لہٰذا اس کی نیند ناقض وضو نہیں، کیونکہ نقض کا سبب خروج ریح ہے جو اس کے لیے وقت کے اندر ناقض وضو نہیں، لہٰذا بکر عشاء کی وضو سے تہجد پڑھ سکتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ فجر کی نماز عشاء کے وقت گزرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور وقت کے گزرنے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فقط واللہ عالم۔ حوالہ شامی جلد 1 صفحہ نمبر 270، منحۃ الخالق علی بحر الرائق جلد 1 صفحہ نمبر 72۔